خداوند کے زندہ کلام میں سے دوسرا سیموئیل اور اس کا 10واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا ہنون اس کا جانشین ہوا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی۔ سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت ان کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ چنانچہ داؤد کے خادم بنی امون کی سرزمین میں آئے اور بنی امون کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا، تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر وہ اس کو غارت کرے؟ تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوائی اور ان کی پوشاک بیچ سے سرین تک کٹوا کر ان کو رخصت کر دیا۔ جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنے کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ یہ آدمی نہایت شرمندہ تھے۔ سو بادشاہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یرو میں رہو، اس کے بعد چلے آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے تو بنی امون نے لوگ بھیجے اور بیت رہوب کے ارامیوں اور زوبا کے ارامیوں میں سے 20,000 پیادوں کو اور ماکا کے بادشاہ کو 1,000 سپاہیوں سمیت اور توب کے 12,000 آدمیوں کو اجرت پر بلا لیا۔ اور داؤد نے یہ سن کر یوآب اور بہادروں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نکلے اور انہوں نے پھاٹک کے پاس ہی لڑائی کے لیے صف باندھی، اور زوبا اور رہوب کے ارامی اور توب اور ماکا کے لوگ میدان میں الگ تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندی ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونپ دیا، اور اس نے بنی امون کے مقابل صف باندھی۔ پھر اس نے کہا، اگر ارامی مجھ پر غالب ہونے لگیں تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب ہونے لگیں تو میں آ کر تیری کمک کروں گا۔ سو خوب حوصلہ رکھ اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے۔ بس یوآب اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ارامیوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے اور وہ اس کے آگے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ ارامی بھاگ گئے تو وہ بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر کے اندر گھس گئے۔ تب یوآب بنی امون کے پاس سے لوٹ کر یروشلم میں آیا۔ جب ارامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے شکست کھائی تو وہ سب جمع ہوئے، اور حدد عزر نے لوگ بھیجے اور ان ارامیوں کو جو دریائے فرات کے پار تھے لے آیا، اور وہ حلام میں آئے، اور حدد عزر کی فوج کا سپہ سالار رسوبک ان کا سردار تھا۔ اور داؤد کو خبر ملی، سو اس نے سب اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر حلام میں آیا، اور ارامیوں نے داؤد کے مقابل صف آرائی کی اور اس سے لڑے، اور ارامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے، اور ان کی فوج کا سردار سبک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور جب ان بادشاہوں نے جو حدد عزر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ غرض ارامی بنی امون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔